بھائیوں اور بہنوں، روزہ افطار کرنے سے پہلے جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے سے پہلے 10 بار یہ تسبیح اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ ناظرین محترم، جو شخص بھی ماہ رمضان میں افطاری کے وقت، افطاری سے پہلے جب آپ کے سامنے افطاری کا سامان آ چکا ہو، اس وقت جو بندہ بھی صرف 10 بار یہ 2 چھوٹی صورتیں پڑھے گا، جو صورتیں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو دعا کرے گا، انشاءاللہ وہ سب کچھ اسے ملے گا جس کی وہ دعا کرے گا، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے انتظار میں تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ میں گھر خرید لوں، یا پھر اور بھی کوئی ضرورت تھی، انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی ماہ رمضان کے اندر ہی آپ کی انشاءاللہ وہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ میں سے جو شخص مقروض ہے اور اپنے قرضے کی وجہ سے پریشان تھا کہ کہیں سے اتنے پیسے آ جائیں کہ میں اپنا سارا قرضہ اتار دوں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا سارا قرضہ انشاءاللہ اتر جائے گا۔ جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، ساری زندگی ہو گئی جس کے لیے محنت کر رہا ہے لیکن صلہ نہیں مل رہا، تو آج وہ یہ عمل افطاری کے وقت کر کے دیکھ لے، کیونکہ افطاری کے وقت میں اللہ کی خاص رحمت اترتی ہے اور یہ خاص افطاری کے وقت کا عمل ہے۔ انشاءاللہ جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت یا پریشانی ہوگی وہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گی، اور وہ بندہ بڑے مقدروں والا ہوگا، بڑا خوش نصیب ہوگا جو ماہ رمضان میں افطاری کے وقت یہ 2 صورتیں پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کرے گا۔ ناظرین، بڑی آسان سی صورتیں ہیں، ان کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی صورت آپ نے پہلے پڑھنی ہے، کس ترتیب سے پڑھنی ہے۔ ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے جو کہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، تقریباً ہر بچے کو یاد ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ ایک یہ صورت ہے اور ایک اور صورت ہے، بڑا مختصر سا عمل ہے لیکن انتہائی طاقتور اور مجرب عمل ہے، اور آپ کی دعاؤں کو پر لگوانے والا عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، الحمدللہ کئی لوگوں کی زندگیاں میرے سامنے بدلی ہیں، کئی لوگوں نے مقام مرتبے حاصل کیے ہیں۔ آج جو شخص بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کوئی مقام مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ عمل لازمی کر لے۔ ماہ رمضان المبارک کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، اور یہ خاص صورتیں ہیں جو آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کی فضیلت ناظرین اتنی ہے کہ یہ ایک صورت اتنی پائیدار اور اتنی مضبوط ترین ہے کہ بندہ جتنا بھی پریشان ہو، جتنی بھی مشکل آ جائے، اچانک کوئی مصیبت آ جائے یا اچانک کوئی پریشانی آ جائے، افطاری کے وقت ان 2 صورتوں کو پڑھ لیں گے تو پھر ساری زندگی آپ کو یہ صورتیں کام دیں گی۔ آپ کو پھر جب کبھی بھی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے، آپ صرف 10 مرتبہ یہ 2 صورتیں پڑھیں، آپ کی ہر پریشانی انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ اس قدر اس صورتوں کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اور پھر یوں سمجھیں کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے کو بھی اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ کا خصوصی انعام ہے، اور یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراخی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ آخری کتاب اور شریعت کے نزول کے ساتھ ہی اس ماہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت بھی دی گئی، اور یہ مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ محاسن اور فضائل سمیٹے ہوئے ہے، جیسا کہ قیام اللیل، اجتماعیت، تلاوت قرآن، دعا، انفاق فی سبیل اللہ، لیلۃ القدر اور اعتکاف، کہ جن کو پا کر انسان بے پناہ ثمرات حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک ہجری قمری سال کا 9واں مہینہ ہے، جس میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک چند امور سے قربت، خدا کی نیت سے پرہیز کیا جاتا ہے، مثلا کھانا پینا اور دوسرے مباح کام ترک کر دیے جاتے ہیں۔ شرعی زبان میں اس ترک کا نام روزہ ہے، جو اسلام کی ایک اہم ترین عبادت ہے، اور رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں معنی شدت حرارت کے ہیں، یعنی اس ماہ میں اللہ تعالیٰ روزے کی برکت اور اپنی رحمت کے ذریعے اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، ان کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور رمضان رمز سے ماخوذ ہے جس کے معنی دھوپ کی شدت سے پتھر، ریت وغیرہ کے گرم ہونے کے ہیں، اسی لیے جلتی ہوئی زمین کو رمضہ کہا جاتا ہے۔ اور جب پہلی دفعہ روزے واجب ہوئے تو ماہ رمضان المبارک سخت گرمیوں کے ایام میں پڑا تھا، اور جب روزوں کی وجہ سے گرمیوں کا احساس بڑھا تو اس مہینے کا نام رمضان پڑ گیا۔
یہ مہینہ نیکیوں اور اطاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے، اور اسی لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح نفل ہے، اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت اور عطا، اپنی ضمانت، اپنی الفت اور اپنے انوارات سے نوازتا ہے۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے انسان کی پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل رات قرار دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس ماہ میں 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف اور اکرم بنایا ہے، اور اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، تابعداری اور سرکشی، اور خوبی اور خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں اور استعداد یکساں طور پر رکھ دی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند روز ہیں گنتی کے، یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ تقوی کا معنی ہے نفس کو برائیوں سے روکنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور انسان کے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں 3 چیزوں سے محبت کرتا ہوں: موسم گرما کا روزہ، راہ خدا میں تلوار چلانا، اور مہمان کا احترام کرنا۔ ناظرین، ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجیے جس سے اللہ تعالی مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں روزے کی فرضیت اور روزے کی اہمیت، قرآن حکیم میں روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فرضیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ناظرین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آگے جتنا اللہ چاہے بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ناظرین محترم، اس چیز سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ کا ثواب صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک، بلکہ بعض دفعہ تو اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن روزے کا ثواب بے حد اور بے اندازہ ہے، یہ کسی ناپ تول اور حساب کتاب کا محتاج نہیں ہے، اور اس کی مقدار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے اور اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ دوسری عبادتوں کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے، اور اس لحاظ سے روزہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ روزے میں نفس کشی، مشقت اور جسم کو صبر اور برداشت کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں بھوک، پیاس اور دیگر نفسانی خواہشات پر صبر کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں اس قدر مشقت اور نفس کشی نہیں ہے۔ روزے میں ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ دوسری ظاہری عبادات مثلا نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ کھانے پینے سے استغنا روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، اور روزے کے ثواب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، جبکہ باقی عبادات کے ثواب کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر ظاہر کر دیا ہے۔
ناظرین، روزہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ جزا صبر کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے رمضان کے روزوں کی جزا کو بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا کہ اس کی جزا میں ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند باتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے اور امت کو بھی ان کی تعلیم اور تلقین فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی جس قدر نگہداشت فرماتے تھے، اتنا دوسرے مہینوں کی نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرماتے ہوئے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانے کا ہے، یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ روزے دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے، اور رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، تسبیح و تحلیل اور نوافل کر رہا ہو، الغرض کسی طریقے سے ذکر اور عبادت میں مصروف ہو، تو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور اگر کسی نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اور روزے کی حالت میں بیہودہ باتوں مثلاً غیبت، بہتان، گالم گلوچ، لعن طعن، غلط بیانی اور تمام گناہوں سے پرہیز کیا جائے، ورنہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا آ کر ناشائستہ بات کر دے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ روزہ ڈھال ہے، اور طبی لحاظ سے بھی روزوں کے بے شمار فوائد ہیں۔ روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور نظام انہضام بہتر ہو جاتا ہے۔ روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے، اور روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے، اور انسان کی اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی مسلمان جو بیمار نہ ہو لیکن طبیب یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اسی طرح حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنے یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح جس مسافر نے فجر سے پہلے سفر شروع کیا تو اس کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جس نے فجر کے بعد سفر کیا اس کو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر اور فکر، تسبیح اور تحلیل، کثیر تلاوت اور نوافل اور صدقہ و خیرات کا باعث بنتا ہے، اور اس مہینے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ لے کر اپنے جسم اور روح کے لیے تقویت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی، یعنی کام میں کمی کی لیکن تنخواہ پوری دی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس سے مستثنیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ مہینہ گویا ایمان اور اعمال کو تازہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے، اور بندے کے حق میں ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔
ناظرین، یہاں آپ کو ایک نصیحت کرتا چلوں کہ یہ عمل لازمی طور پر آپ افطاری کے وقت کیجئے۔ جن دوستوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے خدا نخواستہ کسی وجہ سے روزہ چھوڑا ہوا ہے وہ بھی افطاری کے وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فیوز و برکات انہیں نصیب ہوں گے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ کا خصوصی انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول۔ فراخی رزق یعنی کہ رزق اس کے اندر اتنا بڑھا دیا جاتا ہے جتنا بندہ چاہتا ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، میری عزت میری شہرت میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عمل لازمی کر لیں۔ یہ موقع ناظرین ہر بار نہیں ملتا، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج اس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ آج یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دیجئے، کیونکہ ہم ساری زندگی غفلت میں گزار دیتے ہیں، بہت سارا وقت سستی میں گزر جاتا ہے۔ اگر آج بھی ایسے ہی کرتے رہے، وقت کسی کا نہیں ہوتا، گزر جاتا ہے جیسا بھی ہو۔ اگر اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے، آج اپنی مشکلوں اور پریشانیوں کا حل نکالنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ عمل لازمی طور پر کر لیجئے، اور کوشش کیجئے کہ اس مہینے کا صحیح معنوں میں ادب اور احترام کریں، اور اس مہینے سے صحیح معنوں میں بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوگی، اور ہر قسم کی مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی۔ تو بھائی اور بہنوں، آپ نے افطاری سے پہلے وضو کر لینا ہے، اور آپ نے اس عمل کو حالت وضو میں ہی کرنا ہے۔ کوشش کیجئے کہ بغیر وضو کے یہ عمل نہ کیجئے۔ وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے، اور کوشش کیجئے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں درود پاک کی کثرت رکھا کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر استغفار اور درود پاک کا ورد جاری رکھا کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے حسن میں بھی نکھار آئے گا، آپ کا چہرہ بھی خوبصورت ہوگا، اور آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے اندر بھی اللہ تاثیر پیدا فرمائیں گے۔ جہاں جائیں گے آپ کو انشاءاللہ کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ تو ناظرین، درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اور ناظرین، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی کی ہی تلاوت کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہاں تلاوت کرنے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں تو آپ کو صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کا علم ہو سکے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ تلفظ اور ادائیگی کی غلطی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ علم بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو وظیفہ جو صورت آپ کو بتاؤں، آپ کے لیے ایک مرتبہ وہ تلاوت بھی کر دوں، تاکہ خیر و برکت تو ہو ہی، ساتھ ساتھ آپ کو تلفظ اور ادائیگی کا صحیح علم بھی ہو جائے۔ تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور گن کر 10 بار آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ جب 10 بار آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسری سورت پڑھنی ہے، جو کہ سورۃ الاخلاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ناظرین، یہ دوسری سورت سورۃ الاخلاص ہے، اور اسے سورۃ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اس سورت کی شان یہ ہے کہ جو بندہ اسے ایک بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو 3 بار پڑھ لیتا ہے اسے پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیکی کو بڑھا کر کئی گناہ زیادہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ثواب 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنی زیادہ محبت اور عقیدت کے
ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا۔ اگر آپ اخلاص کی نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 10 گناہ سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ناظرین، یہ سارا عمل آپ نے افطاری کے وقت کرنا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کی خاص رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو جب 10 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یعنی عمل کی مکمل تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، خلوص نیت کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر ضد کر کے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے اخلاص کے ساتھ مانگنا شرط ہے۔ اور ناظرین، ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل میں یہ وساوس نہیں رکھنے کہ پتہ نہیں میرا یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یا جو دعا میں مانگنے جا رہا ہوں وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو آپ نے دل میں کامل یقین اور رب کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے کہ انشاءاللہ میرا عمل بھی قبول ہوگا اور میری دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی۔ ناظرین، انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ جو دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ سے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ کے لیے انشاءاللہ ایسے غیب کے دروازے کھلیں گے کہ آپ کو پھر کبھی بھی کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چاہنے والے آخر میں کمنٹ باکس میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی کے لیے ہدیتاً تحفتاً کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔